قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، قرآن میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، اور ایسا عالی شان جملہ ہے کہ محبوب جب ہم نے عطا کر ہی دیا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کیا کریں؟ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، عطا کرنے والے ہیں، عطا کر دیا تو بس، کیا بار بار کہیں کہ عطا کر دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے عطا کر دیا بس، دوبارہ اس پر پورے قرآن میں کبھی اس اسلوب سے گفتگو ہی نہیں ہوئی، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اور کیا کہ الکوثر دوسرا لفظ ہے، آپ پورا قرآن پڑھیں جو اس لفظ میں کوثر کبھی پورے قرآن میں آیا ہی نہیں، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ فرمایا آؤ پورا قرآن تو بڑی بات ہے، اس ایک چھوٹی سی سورت کا ہی مقابلہ کر کے دکھا دو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، یہ تیسرا لفظ ہے، ونہر۔ آپ پورا قرآن پڑھیں الحم سے لے کر والناس تک، آپ کو یہ جو ونہر ہے قربانی کے معنی میں، یہ پورے قرآن میں سوائے سورہ کوثر کے کہیں نہیں ملے گا، یہ اس کے مضمون کا معجزہ ہے۔ اور شان آقا، ان شان آقا، تیرا دشمن، دشمن کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے، لیکن شان آقا تیرا دشمن، یا پورا قرآن پڑھیں صرف سورہ کوثر میں ملے گا۔ اور پھر ابتر، یہ بھی آپ کو سورہ کوثر میں ملے گا۔ یہ ایک سورت میں اتنا بڑا چیلنج ہے، ایک سورت میں۔ احباب گرامی پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عرب کا دور تھا، جس دور میں قرآن نازل ہوا، وہ عربی ادب کا دور تھا۔ یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ مصر، یہ یمن، یہ دیگر جتنے بھی علاقے تھے عرب کے، یہ عراق، یہ حجاز، سب کچھ عربی ادب کے ساتھ بھرے پڑے تھے۔ سبع معلقات وہاں پر لکھ کے لٹکائی جاتی تھی، ایسے ایسے ادیب تھے کہ پناہ خدا کی۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا محبوب دعویٰ کرو، کوئی کیا جانے گا کہ تیری نبوت کا کیسا معجزہ ہے۔ یہ قرآن تیری نبوت کا وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک تیرے اس نبوت کے اس معجزے پر، اس ایک سورت پر اگر لکھنے والے لکھتے رہیں گے، وہ سر جھکا کے کہیں گے کہ مولا ہماری بس ہو گئی تیرے اس کلام کے سامنے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، لکھنے والے سر جھکا کر کہیں گے کہ مولا بس ہو گئی، ہم تو تیرے نبی کے اس معجزے کے ایک لفظ کا کما حق کو ہوئی ادراک نہیں رکھتے، تو یہ سارا قرآن تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ جس نبی کا معجزہ اتنا بڑا ہو، جس کی نبوت کا، اس نبی کی ذات کی کیا شان ہوگی۔ احباب گرامی قرآن سے صاحب قرآن کی عظمت کا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی عظمت سمجھ آ جائے اگر کسی کو، تو جب سر جھک جائے اور سر نیچے ہو جائے، قرآن کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، تو پھر سوچ جس صاحب کی نبوت کا یہ معجزہ ہے، وہ صاحب قرآن کتنا عظیم ہوگا، وہ صاحب قرآن کتنا عظیم ہوگا۔ یہ ہم نے سمجھنا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو وہاں کسی کی کوئی مجال ہو سکتی ہے؟ وہاں کسی کا کوئی دم مار سکتا ہے؟ نہیں احباب گرامی، وہاں تو جبریل جیسے عظیم المرتبت ہستیوں کو بھی کہنا پڑا کہ میں نے ساری زمین کے مشرق و مغرب کو کنگال ڈالا، یا اللہ مجھے تیرے پاک محمد جیسا کوئی نظر نہیں۔ سارا کچھ ہوا۔ اس لیے احباب گرامی قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ قرآن زندگی دیتا ہے، قرآن حیات دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اور یہ قرآن جس قدر کوئی اللہ کی معرفت رکھتا ہے نا، قرآن اس قدر اس کو سمجھ آتا ہے، اسی قدر اس کو سمجھ آتا ہے۔ اور قرآن اس کو سمجھ آتا ہے جس کو وہاں سے سمجھا جائے، جو وہاں سے سمجھے جہاں سے سمجھنے کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرے پاک نبی کریم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن ہدایت ہے، میری اہل بیت بھی ہدایت ہے۔
قرآن ہدایت اہل بیت بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت ہے. ان کے دامن سے وابستہ رہو، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. بتانے کا مقصد یہی تھا کہ قرآن بھی نور ہے اور یہ بھی نور ہیں. ان کو اللہ کے حکم سے میں نے اکٹھا کر دیا ہے. فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی ساتھ ساتھ آئیں. یہ کیوں سمجھایا؟ یہ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جناب عمر فاروق کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیگر اصحاب کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قرآن کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے علی سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ علی سے پوچھو. کیوں؟ ان کو میرے مصطفیٰ کے سمجھائے ہوئے تھے، میرے رسول کے سکھائے ہوئے تھے، میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے تھے. وہ کیسے بھول چوک کر سکتے تھے؟ ان کو پتا تھا جہاں کا ایڈریس دیا ہے ہم قرآن سیکھنے اسی کے دروازے پہ دستک دیتے. اور کہا کرتے تھے حضرت عمر فاروق تو باقاعدہ سیکھنے کے لیے یوں بھی کہا کرتے تھے یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ مولا علی فرماتے قرآن کریم سے. یا علی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کون سی آیت سے کیا؟ مولا علی فرماتے فلاں آیت سے. پھر آپ نعرہ لگاتے لولا علی لہلک عمر، لوگوں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھا. جہالت ہلاکت ہے، لا علمی ہلاکت ہے، علم زندگی ہے. تو یہی بتاتے تھے لوگوں اگر علم علی نہ ہوتے تو علم نہ ہوتا، اور علم نہ ہوتا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی. تو جہاں قرآن کا علم ہے وہ علی المرتضیٰ کا سینہ ہے. اس لیے احباب گرامی میرے محبوب جو اعلان کر کے گئے ہیں خداوند لم یزل ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ نے سمجھا اس کو، تابعین نے سمجھا اس کو، اولیاء نے سمجھا اس کو. میرے محبوب کریم اسی لائن پہ چلا کے گئے.